بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 10ویں تراویح مکمل کی اور اسی کے ساتھ ساتھ 13واں پارہ بھی مکمل کیا۔ 13واں جو پارہ شروع ہوتا ہے اس میں سورہ یوسف جو 12ویں پارے میں شروع ہو چکی تھی، تو پاؤ پارہ اس کا 12ویں پارے میں ہے اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہے پورا وہ 13ویں پارے میں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑ پوتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو تو انہوں نے مکے میں لا کے چھوڑ دیا تھا۔ اب دوسرے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو ایک بیٹے تھے جن کا نام اسرائیل تھا اور ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور ان 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک سے حضرت بنیامین۔ یہ دونوں سگے اور حقیقی بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا، اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے، پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ یہ پورا خاندان ہی نبیوں کا خاندان تھا۔ ان کے دادا بھی نبی تھے، والد بھی نبی تھے، وہ خود نبی تھے، اور بیٹے کے پیشانی میں بھی جب انہوں نے نبوت کے نور کو دیکھا تو وہ دل و جان سے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ لیکن دوسرے جو بھائی تھے ان کے دلوں میں حسد اور جلن پیدا ہوئی کہ ابا جان یوسف سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ اسی جلن اور حسد کے اندر انہوں نے ایک پلان بنایا، پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو شہر سے دور لے جا کر ایک کنواں ہے اس کے اندر پھینک دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک مرتبہ آئے اجازت لینے کے لیے، مگر اس سے پہلے ایک واقعہ ایسا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اور زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بڑھ گئی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، کہا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان مت کرنا، اگر وہ لوگ سنیں گے تو ان کے دل میں اور زیادہ حسد اور جلن بڑھ جائے گی۔ مگر یوسف علیہ السلام چونکہ بچے تھے، بھائیوں کے سامنے یہ راز کھل گیا تو اور زیادہ جلن بڑھ گئی، اور یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو گھمانے کے لیے اور تفریح کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جنگل میں بھیڑیا ہے، کہنے لگے کہ ہمارے اتنے بھائیوں کے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دی۔ اب سب بھائی مل کر یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے جنگل کی طرف۔ جب تک یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے کسی نے کچھ نہیں کیا، جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نظر سے اوجھل ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کیا، اور جنگل میں لے جانے کے بعد ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال دیا اور ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی 7ویں آسمان کے اوپر اپنے عرش سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اس کے نبی کو کنویں میں پھینکا جائے اور اللہ ان کی حفاظت نہ کرے۔ وہ تو وراء الورا ہے، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زمین پر گرتے، جبریل علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھوں سے نیچے آرام سے پہنچا دیا۔ یہ ہے خدائے تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اور یہ اسپیڈ دنیا میں ایسی اسپیڈ آج تک پیدا نہیں ہو سکی۔
میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ مارس جو ستارہ ہے چاند کے پاس جو نظر آتا ہے، جو دنیا سے 82 ملین مائلز کے فاصلے پر ہے، امریکہ نے ایک پاتھ فائنڈر بھیجا تھا فیبروری کے مہینے میں، اور وہ جب روانہ ہوا یہاں سے فیبروری کے مہینے میں سارے پیپروں میں اخبارات میں آیا، لیکن وہ سیارے پہ جب پہنچا اگست کے مہینے میں، یعنی 6 مہینے تک اس کو یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے لگے، اس کے بعد جا کے وہاں پہ پہنچا اور وہاں سے تصویریں وغیرہ بھیجنے لگا۔ تو سوچو دنیا میں اتنی بڑی اتنی اسپیڈ میں آج تک کوئی بھی چیز ایسی تیار نہیں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے، کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا، وہ کنویں کے منہ سے لے کے زمین پہ آنے کے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام پہنچ گئے۔ یہ ہے خدا کی اسپیڈ اور یہ ہے خدا کی طاقت۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر محفوظ ہو گئے۔ بھائی آئے گھر پہ روتے بلکتے ہوئے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پورا اس میں مل دیا اور کہنے لگے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت میں لوٹے روتے ہوئے، اور یہ رونا جو تھا یہ دکھاوے کا رونا تھا، اور کہنے لگے کہ ابا جان ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ ان کا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، کہنے لگے کہ اچھا سمجھدار بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا لیکن کرتے کو نہیں پھاڑا، کرتا صحیح سلامت ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، کہنے لگے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو کنویں کے اندر تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے قافلے کو بھیجا۔ قافلے کے لوگ گئے پانی لینے کے لیے کنویں میں، انہوں نے ڈول ڈالا زمین کے اوپر، اور جیسے ہی ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کو آواز آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس ڈول میں سوار ہو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب اس کو اوپر کھینچا تو کہنے لگے کہ قال یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ تو ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، بجائے پانی نکلنے کے لڑکا نکل گیا۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان کے خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے مصر کے بازار میں لے جا کے بیچ دیا، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا اس زمانے کے اندر غلاموں کو بیچ دیا جاتا تھا، چلو 2 پیسے مل جائیں گے، لے کر گئے مصر کے بازار میں۔ لیکن بولی لگی یوسف علیہ السلام کی، کوئی بھی خرید نہیں سکا، کیونکہ کسی میں طاقت ہی نہیں تھی۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بڑھیا وہ بھی اپنے ایک ٹوکرے کے اندر جو سوت ہوتا ہے وہ کاٹ کے وہ بھی لے کر گئی بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ بڑھیا یہ جو تیرا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیر وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو تیرا یہ جو سوت ہے اس میں تو کہاں سے یوسف علیہ السلام کو خرید سکیں گی؟ کہنے لگی کہ اگر میں نہ بھی خریدوں کم سے کم خریداروں کے لسٹ میں میرا نام تو آئے گا، اس کے لیے میں بھی آئی ہوں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہم ہیں متاع پوچھا وہ بازار کی طرح، اور اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح۔ اس کوئے تشنگی میں بہت ہے کہ ایک جام ہاتھ آ گیا ہے دولت بیداد کی طرح۔ اور آخر میں شاعر اپنا نام لکھ کے کہتا ہے کہ مجروح لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام، اور ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح۔ ہم بھی کھڑے رہ گئے بولے اپنا نام بھی لسٹ میں لکھانے کے لیے۔ اب اس کے بعد بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کے اپنے گھر پہ لے کر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے، آہستہ آہستہ عمر بڑھنے لگی، اور جب جوان ہو گئے تو بادشاہ کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب دیکھا، جب وہ جوان ہو گئے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے، تو بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پہ فرشتہ ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کے عشق میں اندھی ہو گئی، اور بس وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے میں یوسف علیہ السلام سے غلط کام کرا سکوں، بس وہ اس کا موقع تلاش کیا کرتی تھی۔ مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو معصوم بے گناہ اور بے داغ ہے، اس لیے کہ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور
پردادا بھی جو ہے وہ بھی نبی ہی تھا اور خود بھی نبی بننے والے تھے، مگر زلیخا عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ ایک دن موقع دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں لے کر گئی، دوسرے کمرے میں لے کر گئی، تیسرے کمرے میں، چوتھے کمرے میں، یہاں تک کہ کئی کمروں کے اندر لے کر گئی، اور لے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو برے کام کے لیے اکسایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا بیٹا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو زلیخا کہنے لگی کہ ٹھہر جا، اس سے پہلے کہ تیرے دل میں ڈر پیدا ہو، میں اپنے خداؤں کے منہ پہ جو ہے کپڑا ڈال دیتی ہوں۔ وہاں پہ اس کے خداؤں کی مورتیاں تھی، بت تھے، کپڑا لا کے ان کے سب کے آنکھوں پہ ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے تیرے خدا تو اتنے عاجز ہے کہ کپڑا ڈالنے سے اندھے ہو جائیں گے، لیکن میرے خدا کو میں کیسے عاجز کر سکتا ہوں؟ ارے وہ تو 7ویں آسمان پہ بیٹھ کر کالے پہاڑ پر جب کالی چونٹی چلتی ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی دیکھتا ہے۔ میرا خدا اتنا ورا الورا ہے، میں اس کی آنکھوں پہ کیسے پردہ ڈال سکتا ہوں؟ یہ بول کے یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ دروازہ جو تھا وہ خود بخود کھل گیا، پھر آگے بڑھے، دوسرا دروازہ بھی کھل گیا، تیسرا، چوتھا، جتنے دروازے تھے، زلیخا نے زور سے آپ کے کرتے کو پیچھے سے کھینچا تو کرتا آپ کا پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام پھر آگے بھاگ گئے، اور بھاگ کر جو ہے اس محل کے باہر جو سب سے بڑا جو دروازہ تھا، بس جیسے ہی اس کے سامنے نکلے تو بادشاہ سلامت سامنے کھڑے ہوئے تھے، زلیخا بھی پیچھے تھی۔ اب دیکھو کیسا رنگ گروٹ کے جیسا بدل دی اس نے، فوراً بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، اس غلام کو کیا سزا دوں گے جو تمہاری بیوی کے ساتھ میں حرام کاری کرنا چاہتا تھا؟ خود نے لے کر گئی اور اب پورا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ ٹھوک دی۔ اللہ کا معصوم نبی اب زبان سے کچھ بول نہیں سکے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بے قصور ہوں، میں کوئی برے کام کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ اس عورت نے مجھے برے کام کے لیے لے کر گیا، میں بھاگ رہا تھا، میں تو بچا کے اپنی جان بچا کے باہر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تم دونوں میں سے کس کی بات کو سچا مانوں؟ زلیخا کی طرف سے بولنے والے تو ہزاروں تھے، کیونکہ وہ تو بادشاہ کی بیوی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی مالدار آدمی کے کسی غریب سے جھگڑے ہوئے تو غریب کی طرف سے بولنے والا ایک بھی نہیں رہتا، مگر مالدار کی طرف سے بولنے کے لیے جس کو نہیں معلوم ہے وہ بھی کھڑے رہ جاتا، کیوں؟ اس کو معلوم ہے چائے پینے کو ملیں گی بول کے۔ ہاں، تو یوسف علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا، بیچارے بے وطن، کوئی جان پہچان والا نہیں، کوئی نہیں، لیکن دور ایک بچہ تھا کمرے میں جو جھولے کے اندر آرام کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری شہادت یہ بچہ دے گا۔ سارے لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ یہ بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، یہ کیسی تمہاری شہادت دے گا؟ لیکن میرے محترم بزرگوں، اللہ کی ذات ایسی ہے، جب وہ بلانے پہ آئے تو پتھروں سے بھی بلا لیتے ہیں، جانوروں سے بھی بلا لیتے ہیں۔ ایک بھیڑیا، ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے، بھیڑیا ان کو ملا اور کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو؟ بولے بکریاں چرا رہا ہوں۔ ارے جاؤ مدینے میں جاؤ، اللہ کے آخری نبی آئے، جا کے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ جب اللہ بلوانے پہ آتے ہیں تو بھیڑیے کو بھی بولنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو وہ چھوٹا بچہ تو انسان کی اولاد تھا، اور ایسے 4 بچے تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی بات کی۔ یہ ایک بچہ تھا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قارون نے الزام لگایا تھا وہ بچہ تھا۔ دوسرا ایک جریج نام کے یہودی بہت بڑے راہب تھے، ان کے زمانے کا بچہ تھا۔ اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ہی بات کی تھی۔ تو یہ بھی بچہ جو تھا معصوم بچہ تھا۔ اس سے سوال کیا گیا تو بچے نے کہا کہ کرتا چیک کرو، جس کا اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار اور زلیخا بے قصور، اور پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام معصوم بے گناہ اور زلیخا قصوروار۔ لیکن جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی براءت نازل کر دی۔ سارے مصر میں قصہ مشہور ہو گیا، لوگ زلیخا پر ہنسنے لگے، مصر کی عورتیں، کہ یہ ایسی کیسی عورت ہے جو اپنے غلام پر فریفتہ اور عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے ان تمام عورتوں کی دعوت کی اپنے گھر میں، ساری عورتوں کو بٹھا کے ان کے ہاتھ میں سیب دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دی، اور یہ کہا کہ میرا وہ غلام جب تک تمہارے سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی بھی سیب کو نہیں کاٹنا۔
तमाम औरतें बस देखती रही। और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनके सामने आए, कुरान ने कहा कि वक़त्तअना अयदियहुन्न, बजाय सेब काटने के उन्होंने अपने हाथों को काट डाला और कहने लगी वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता है, इंसान की औलाद ही नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है, बोल के उन्होंने सारे अपने हाथ की उंगलियां काट दी। तब जुलेखा ने उन लोगों से कहा कि देखा ये ऐसा खूबसूरत है, इस वजह से मैं इसके ऊपर आशिक और फरिश्ता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कहा कि ऐ अल्लाह, ये औरतें मुझे अपने फरेब और मक्र में फंसाना चाहती है और मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे उठा के जेल में डाल दे, मुझे जेल में भेज दे ताकि मैं अपने इज्मत और इफ्फत की हिफाजत कर सकूं। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया, मैं जेल को पसंद करता हूं। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने जेल में डाल दिया। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी कसूर के, मगर बादशाह भी जब ये देख रहा था कि सब लोग उसकी बीवी पर तोहमतें लगा रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से, तो उसने उठा के यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया। बगैर किसी जुर्म के अल्लाह का मासूम नबी जेल में चला गया। लेकिन चूंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी के बेटे, नबी के पोते और खुद नबी थे, जेल में जाने के बाद उन्होंने लोगों को दीन समझाना और दीन की दावत देना शुरू कर दिया। दो लोगों ने ख्वाब देखा, एक ने ख्वाब देखा कि अंगूर के बाग में से गुजर रहा है और अंगूर की शराब निचोड़ के बादशाह को पिला रहा है। दूसरे ने ख्वाब देखा कि सर पे टोकरा है, उसमें रोटियां हैं और जा रहा है और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। ये दोनों ख्वाब लेकर एक दूसरे से कहने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उनको मालूम हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि ख्वाब की जो ताबीर वो बताते थे वैसा ही सेम टू सेम होता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को पहले दीन की, ईमान की दावत दी और कहा कि जिन बुतों की परस्तिश करते हो उनको छोड़ दो और एक अल्लाह का कलीमा पढ़ो। दोनों ने कलीमा पढ़ लिया। उसके बाद कहा कि जिसने शराब निचोड़ी है तू दोबारा शराब निचोड़ेगा और बादशाह तुझको अपने महल में बुला लेगा अपने बादशाह की शराब निचोड़ने के लिए। और दूसरे से कहा कि तुझे जो है मौत की सजा मिलेगी, और वैसा ही हुआ। एक को मौत की सजा मिली और एक को बादशाह ने अपना मसाहिब बना लिया। अब उसके बाद खुद बादशाह ने एक दिन ख्वाब देखा कई सालों के बाद, कि ख्वाब में उसने देखा कि 7 गायें मोटी ताजी है और 7 बिल्कुल दुबली पतली है। और ऐसा ख्वाब देखने के बाद फिर दूसरा ख्वाब देखा कि अनाज की जो 7 बालियां हैं उनमें तो बहुत ज्यादा अनाज लगा हुआ है और 7 बिल्कुल सूखी हुई है। ये ख्वाब उसने अपने वजीरों से महल में बयान किया तो सबने सुनने के बाद कहा कि हमारे तो इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आया। वो शराब निचोड़ने वाला जो था उसने कहा कि जेल में एक बंदा ऐसा है जो तुमको इसकी ताबीर बता सकता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि जाओ उसको लेकर आओ। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के महल में लाया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बिल्कुल सही दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि जुलेखा इस महल में आकर तमाम लोगों के सामने ये कह दे कि वो कसूरवार थी और मैं बेकसूर था। वो मेरी बराअत बयान कर दे मेरे ऊपर जो तोहमत लगाई गई है। और उस वक्त तक जुलेखा जो है वो बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। अब वो बुढ़ी जुलेखा को पकड़ के लेकर आए महल के अंदर और लाने के बाद फिर उस जुलेखा ने जो है बयान दिया और सबके सामने ये कहा कि हाँ ये यूसुफ बिल्कुल सही कहता है कि मेरे ही दिल के अंदर शैतान ने इस बात का बुरे काम का जो है बुरे काम का जज्बा पैदा किया था, इसीलिए मैं बुरे काम पर आमादा थी। यूसुफ बिल्कुल मासूम और बेगुनाह और बेदाग। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और शुक्र अदा करने के बाद बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, 7 साल खुशहाली के और उसके बाद के 7 साल जो है वो दुष्कारी के आने वाले। जो खुशहाली के 7 साल आएंगे उसमें खूब अनाज पैदा होगा, खूब बारिशें होंगी, तो अपने तमाम गोदामों में अनाज भर के रख देगा। और उसके बाद के जो 7 साल आएंगे बारिश नहीं होंगी, लोग दाने दाने को तरसेंगे। उस वक्त जो है ये जो स्टॉक किया हुआ अनाज है वो लोगों में तकसीम करना, ताकि तुम्हारे लोग 7 साल जो दुष्कारी के रहेंगे उसमें भी आराम से जिंदगी गुजार सके। बादशाह ने कहा ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं तुमको ही देता हूं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना वजीर बना लिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके वजीर बन गए
اور وزیر بننے کے بعد جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو انہی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جن کو مٹانے کے لیے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کوئی کتنا بھی برا چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر ایمان رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت کرتے ہیں۔ بھائی سمجھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام تو اب ختم ہو گئے، اور اللہ نے انہی یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بیٹھ گئے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی کرسی پر۔ اس کے بعد جب خوشحالی کا زمانہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے نئے نئے اسٹوریج بنانے کا حکم دی۔ اس لیے کہ دنیا میں جو انجینئرنگ ہے، آج کی انجینئرنگ کچرا ہے اس زمانے کی انجینئرنگ کے سامنے۔ مصر کے لوگ ایسے بڑے بڑے آرکیٹیکچر، ایسے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ تھے، انجینئر تھے، کہ انہوں نے جو عمارتیں آج سے 5000 اور 6000 سال پہلے جو پیرامڈ جو بنائے ہوئے ہیں، وہاں کے پیرامڈ جو بنائے ہوئے ہیں مصر کے، پوری دنیا کی انجینئرنگ مل کے آج ویسے نہیں بنا سکتی۔ زمین سے 5000 فٹ کی اونچائی پر انہوں نے 20-20 ٹن کے پتھر لے جا کر رکھے۔ ابھی سوچو کیسے رکھے ہوں گے 5-6 ہزار سال پہلے۔ ایسی ایسی کرامتیں ہیں ان کی۔ انہوں نے پورا شیر جو ہے پورے پہاڑ کو کھود کے پورے ایک شیر کے شیپ میں جو ہے پورا کا پورا ابو الہول بنایا ہوا ہے۔ اس کا منہ صرف انسان کا ہے، باقی پورا دھڑ شیر کا بنایا ہوا۔ کیسا بنائے ہوں گے، کیسی ٹیکنالوجی ہوں گی اس زمانے میں۔ سوچو وہ لوگ ایسے تھے کہ آج دنیا میں کوئی بھی مرے ہوئے آدمی کو جیسا کہ تیسے نہیں رکھ سکتا، ان لوگوں کے اس زمانے کے مرے ہوئے راجا مہاراجا آج بھی ایسے ہیں جیسے ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا، چمڑے کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آج بھی وہ مصر کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی تھی وہ زمانے میں۔ ایسے ایسے اسٹوریج بنانے کا حکم دیا یوسف علیہ السلام نے کہ 7 سال تک اناج خراب نہ ہو سکے، اور اناج کو اسٹاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو دشکاری کے 7 سال شروع ہوئے، اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو وہ جو اسٹاک کیا ہوا اناج ہے اس میں سے تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہاں تک دشکاری آئی، یہاں تک قحط سالی آئی کہ دریائے نیل جو دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، وہ دریا بھی سوکھ گیا، اس میں بھی پانی کا ایک قطرہ باقی نہیں رہا۔ پریشان ہو گئے لوگ، ہاہاکار مچ گیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو کنعان کے رہنے والے تھے، کنعان فلسطین کے قریب ایک علاقہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ، بہت چرچا سن رہے ہیں مصر کے بادشاہ کی، وہ اناج تقسیم کر رہا ہے، جا کے تم بھی لے کر آؤ، اور دیکھو سب بھائی الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ سب کو زیادہ اناج مل سکے، بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ تم سب ساتھ میں ہو۔ اب بھائیوں نے کہا کہ ہم کو بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ میں بھیجو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بیٹے یوسف کو پہلے ہی کھو چکا ہوں، اب میں اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو نہیں کھونا چاہتا۔ لیکن سب سے بڑا بھائی جو تھا اس کا نام یہودا تھا۔ یہ جتنے بھی دنیا کے یہودی ہیں اپنے آپ کو اسی کی اولاد کہتے ہیں، اسی لیے یہودی کہتے ہیں، ورنہ یہودی بھی مسلمان تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جتنے لوگ بعد میں امام پیدا ہوئے ان کو سب کو مسلمان کہا گیا ہے۔ لیکن یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو مسلمان نہیں کہلانے کا، ہم کو تو یہودا کی اولاد کہنا زیادہ پسند ہے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ یہودی مطلب ہم یہودا کی اولاد ہیں۔ تو سب سے بڑا بھائی یہودا تھا، اس نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ابا جان آپ فکر مت کرو، یوسف کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بنیامین کے ساتھ میں نہیں ہوگا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ 11 بھائی روانہ ہو گئے مصر کی طرف۔ بادشاہ کے محل میں جیسے ہی پہنچے، یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی تمام بھائیوں کو پہچان لیا۔ دیکھتے ہی جیسے ہی بھائیوں پہ نظر پڑی، یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں اٹھا کر ڈالا تھا۔ لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، اور سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا۔ سامنے ہی تھے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا تھا۔ بھائی کہنے لگے ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں، آپ نے حضرت ابراہیم کا نام سنا؟ بولے ہاں سنا، ہم ان کے پوترے ہیں، ہم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے،
हुक्म दिया इनको भरपूर अनाज दिया जाए। और भाई जो था बिन्यामीन, उसको अकेले में बुलाया, और बुलाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम्हारा कोई भाई यूसुफ था? बिन्यामीन को एकदम झटका लगा, बोले आपको कैसे मालूम? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो सगा भाई था बिन्यामीन। उसको मिले और मिलके खूब रोकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब्बा जान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खैर खैरियत पूछी। और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के अनाज में एक तराजू रखने का हुक्म दे दिया, और जब ये लोग चले तो आवाज लगाई कि तुम्हारे सामान में हमारा कोई, तुम्हारे अनाज में हमारा कोई सामान रह गया है। और देखा गया तो बिन्यामीन के अनाज में वो माप जो था वो निकला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो लेकर जा रहा था इसको हमारे पास रहने दो, बाकी तुम लोग सब चले जाओ। अब वो बड़ा भाई जो था यहूदा कहने लगा कि नहीं, हमारा एक पहले भी एक छोटा भाई था, उसके गम में हमारे अब्बा की आंखें नाबीना हो चुकी है और अभी तक वो उसके गम में रोते रहते हैं। अगर ये भाई भी यहाँ पर रह जाएगा तो फिर तो हमारे अब्बा का और भी बुरा हाल होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं भेज सकता। सारे भाई रवाना हो गए। तो ये भी किताबों में मिलता है कि वो जो भाई यहूदा था वो भी उसी शहर में रुक गया और सारे भाइयों को भेज दिया, कहा कि अब्बा से कहना कि मैं बिन्यामीन को लेकर आऊंगा। भाई पहुंचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास, पूछा कि बिन्यामीन कहाँ है? बोले वो वहीं पर है। फिर कहने लगे कि अय अल्लाह, ये तू मेरा दोबारा इम्तिहान ले रहा है, और कहा कि फसब्रुन जमील। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और ज्यादा रोने लगे। पहले तो सिर्फ एक गम था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, लेकिन अब तो दो गम हो गए थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम का गम और दूसरे बिन्यामीन का गम। इसीलिए शायर कहता है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और राहत और भी है वस्ल की राहत के सिवा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर याकूब अलैहिस्सलाम बेहाल हो गए। और इधर जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बिन्यामीन था, वो सुकून और चैन की जिंदगी गुजारने लगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भाइयों को दोबारा भेजा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास के जाओ और जाकर जो है तुम बिन्यामीन को किसी भी तरीके से लेकर आओ, या फिर तुम जो है मेरी कोई चीज लेकर जाओ और बादशाह से ये कहना कि बिन्यामीन को छोड़ दो, हम नबियों की औलाद है और हम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। भाई दोबारा आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। जब सारे भाई दोबारा आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे भाइयों से पूछा क्या तुम्हारा कोई भाई यूसुफ भी था? भाई कहने लगे कि एक दूसरे का मुंह देखने लगे, वो परेशान हो गए क्योंकि हमने तो उसको कुएं में डाल दिया था, इनको कैसे पता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हारा भाई कोई यूसुफ भी था? उसके बाद वो भाइयों को शक हुआ और वही कहने लगे कि कालू इन्नका लअंता यूसुफ, क्या तुम ही वो यूसुफ हो? हजरत यूसुफ ने कहा काला अना यूसुफ व हादा अखी, हाँ मैं ही वो यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। उसके बाद वो सारे भाई बहुत शर्मिंदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान कैसे? जाओ अब्बा जान को लेकर आओ। और अब्बा जान को लाने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कमीज दे दिया, कुर्ता दे दिया। अब वो कुर्ता लेकर आदमी जब निकला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की जो खुशबू थी वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को महसूस होने लगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पोतरों के सामने कहने लगे कि बेटो, मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। पोतरे कहने लगे कि दादा तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, अरे वो यूसुफ कुएं के अंदर उसकी हड्डियां भी बाकी नहीं रही है, अब तुमको ये उम्र में यूसुफ की खुशबू आ रही है। लेकिन जैसे ही वो कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और आपके चेहरे पे डाला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जो बीनाई थी वो दोबारा वापस लौटा दी। अब आप देखने लगे। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में पहुंचे, और मिस्र में पहुंचने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और सारे भाइयों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और सारे भाइयों ने भी सजदा किया। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा
یہ تیرے اس خواب کی تعبیر ہے جو تو نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ وہی تعبیر ہے۔ اس کے بعد بھائیوں نے توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے اللہ کے لیے تم کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اور میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد پھر مصر میں یہ لوگ آباد ہو گئے، اور یہ آباد ہونے کے بعد جب مصر میں ان کی اولادیں پھیلی، آگے چل کے اسی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، جو یہ 12 بیٹوں کی اولاد تھی، پھر وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ زلیخا کا کیا ہوا؟ ہاں، زلیخا کے بارے میں بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پرانے عمر کے جو بڈھے لوگ رہتے، ایک مرتبہ میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو 2 بڈھے ہمت لال بیڑی پیتے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، ایک چچا نے جھرکا لیا اور دوسرے کو بولنے لگے، بولے یار وہ جو زلیخا تھی نا، بولے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی، وہ بعد میں جوان ہو گئی تھی بولے، اور اس کو جوان کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کا نکاح کرایا تھا بولے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ دوسرے نے پھر اس کے ہاتھ میں سے بیڑی لیا اور پھر ایک لمبا کچ مارا، اور اس کے بعد بولنے لگا کہ ہاں ہو سکتا بولے ایسا اللہ میاں کے پاس میں تھوڑی کوئی چیز کی دیر ہے بولے، کوئی چیز کی اندھیر تھوڑی ہے بولے، دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے بولے، کرے بھی ہوں گے بولے اللہ میاں نے۔ حالانکہ کسی روایت میں یہ بات نہیں ملی، کسی بھی روایت کے اندر اگر کسی ہم ایسا یہ سنتے ہیں، کیونکہ اکثر جو مفسرین ہیں انہوں نے بعد میں زلیخا کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے تفسیر سورہ یوسف لکھی ہوئی ہے، اس میں صاف طور پہ لکھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ایک ایسی عورت جس کا دامن داغدار ہو بعد میں وہ کسی نبی کی بیوی بن سکے، اللہ کی شان کے خلاف۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پورے واقعے سے ہم کو 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ کہ جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مشکلوں، پریشانیوں، ہر تکلیف میں اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، اور پوری دنیا مل کے بھی اگر اس کو ہلاک اور برباد کرنا چاہے اور اللہ اس کو جو ہے بلند کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد، اتنا ستانے کے بعد میں بھی کیا کلیجہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ انہوں نے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا، سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے ہمارے اندر بھی معاف کرنے کی صفت ہونا چاہیے، جو آج ہم ذرا سی باتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں کہ فلاں نے میرے کو سلام نہیں کرا، فلاں نے میرے کو کارڈ نہیں دیا، فلاں نے مجھے دعوت نہیں دی، فلاں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے بولا نہیں، مجھے بلایا نہیں، مجھے کھلایا نہیں، مجھے مقام نہیں دیا، مجھے کرسی نہیں دیا، مجھے شطرنجی نہیں دیا، مجھے گودڑی نہیں دیا۔ یہ جو ہمارے دل کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے، سوچو اس کے مقابلے میں وہ کتنی بڑی بات تھی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا فرمائے، اور ہم کو بھی انبیاء علیہ السلام کے اسی طرح سے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت